جس وقت کاظمہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید اور ہرمز کے درمیان جنگ سلاسل جاری تھی، اس وقت ایرانیوں کا دوسرا سالار قارن بن کریانس تازہ لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہوا، اور وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موکل تک جا پہنچا۔ جب وہ دریائے موکل کے پار گیا تو اسے ہرمز کی لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں، جو جنگ سلاسل میں شکست کھا کر واپس آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے حضرت مثنہ بن خارثہ 2000 سوار لے کر ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ کاظمہ کے نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ گئے، اور اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے ہر طرف بھیج رکھے تھے۔ دوسری طرف حضرت مثنہ بن خارثہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور وہ دریائے موکل عبور کرنا چاہتے تھے، لیکن دور سے انہیں ایرانیوں کی خیمے گاہ نظر آ گئی۔ حضرت مثنہ بن خارثہ نے جلدی سے اپنے قاصد حضرت خالد بن ولید کی طرف دوڑا دیے، جنہوں نے آ کر حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر دریائے موکل کے کنارے خیمہ زن ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید کی فوج ایرانیوں کے سامنے پہنچی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو روک لیا۔ حضرت مثنہ بن خارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں جانب پہلو پر حضرت خالد بن ولید کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق ایرانیوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی صفوں سے حضرت معقل بن العاشی آگے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے 2 ایرانی سپہ سالار قباز اور انوشجان آگے نکلے اور انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ان دونوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے حضرت عدی بن حاتم اور حضرت عاصم بن عمرو نکلے اور ان دونوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ ایرانیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا وہ بھی مارے گئے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی بار میں اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے، بلکہ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں، بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید پہلو کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن کے پہلو پر حملہ کر سکیں۔ ایرانیوں کے سالاروں کے مر جانے سے ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ کر رکھ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا بوجھ تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ بھانپ لیا کہ ایرانی تھک چکے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج انداز سے حملے کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے ہٹا لیا۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملے کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان پہلے ہی بہت ہو چکا تھا اور اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمان فوج کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی ہوئی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کشتیوں پر یا قبضہ کر لو یا ان کو توڑ دو تاکہ ایرانی بھاگ نہ سکیں۔ ایرانیوں کے زندہ بھاگ نکلنے کا صرف ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔
ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے گھوڑے بھی چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں گھوڑے بھی لے کر جائے جا سکتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں ایرانیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں پر سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا کر لے گئے، ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد بھی ان کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے وہ ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔